بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایت ہے، اس کے حوالے سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم قائم کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں آج میں 3 آیات مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس میں خود نظام ولایت کیا چیز ہے۔ پہلا مرحلہ قرآن کریم کیا کہتا ہے اس چیز کے بارے میں، جو اس کا اعلان کیا گیا، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن غدیر میں لائی گئی۔ قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ وہ ولایت کا جو نظام ہے اس کا کیا فائدہ ہے، یعنی شریعت مقدس اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں چاہتا ہے اس چیز کو کہ ہم اس نظام ولایت کو سمجھیں یا اس کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کر کے رکھیں، اس کی مقصدیت کیا ہے۔ تو چونکہ جس ذات نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، خود نظام ولایت کو بنایا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا یا سمجھا سکتا کہ اس کی مقصدیت کیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ اگر میں وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار اختیار کروں، کیا میتھڈالوجی اڈاپٹ کروں کہ جس کے ذریعے سے اس مقصد کو حاصل کر سکوں۔ بس آج کی گفتگو صرف ان 3 چیزوں کے بارے میں۔ پہلی آیت کریمہ جو ہے ارشاد رب العزت تک، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب ہماری اس وقت کی جو گفتگو ہے وہ اس کی جو تعویلات ہیں یا اس کی جو یعنی اس کے بارے میں نہیں، اس کا جو ظاہری عنوان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما، عربی زبان میں کلمہ حصر سے کہتے ہیں، یعنی جو ماں بعد کا کلام آ رہا ہے وہ منحصر ہے صرف اور صرف اسی چیز کے اندر۔ انما ولیکم اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ولی و سرپرست ہے وہ فقط اور فقط اور فقط منحصر ہے اس چیز میں، اللہ آپ کا ولی ہے، اللہ کا رسول آپ کا ولی ہے۔ اور تیسری ولایت جو ہے اس کو بائی نیم اس جگہ پر بیان نہیں کیا گیا، اسے صفات کے ذریعے سے یعنی معیار شناخت کروا دیا گیا۔ اور یہ 3 اسٹیپ پلان ہے، 3 مراحل پر مشتمل نظام ولایت ہے۔ یہ چیز سب سے پہلے اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ 3 یعنی ولایت کے نظام 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور کچھ صاحبان ایمان ہمارے ولی ہیں جن کی خصوصیات معیار بیان کر دیا گیا، نام نہیں بتایا، اس جگہ بیان کیا۔ یہ جو ولایت ہے یہ کیا اس طرح سے ہے، اسے کہتے ہیں ہاریزونٹل ایکسس، یعنی کہ اللہ بھی ولی ہے، اسی لیول پر اللہ کے رسول ولی ہیں، اور اسی لیول پر کچھ صاحبان ایمان ولی ہیں۔ ایک ہاریزونٹل ایکسس ہوتا ہے، ایک ورٹیکل ایکسس ہے، اللہ ولی ہے، اس کے بعد اللہ کا رسول ولی ہے، اور پھر تیسری ٹیئر میں کچھ صاحبان ایمان ولی۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے، آپ کو خلاصتاً یہ عرض کروں، یہ ہاریزونٹل ایکسس والی چیز نہیں ہے کہ اللہ بھی ولی، پھر اس کے رسول بھی ولی، اور پھر کچھ صاحبان ایمان بھی ولی۔ یہ ایک ورٹیکل ایکسس کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و انما ولیکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی ولی مطلق ہے کائنات کا، وہ اپنی ولایت کے لیے کسی کا محتاج نہیں، وہ بذات ہی ہے، وہ خود اس نے اس کائنات کو هو الذی خلق کل شیء، اس نے اس کائنات کی ہر چیز کو خود
اپنے ارادے سے خلق فرمایا، اپنے علم و قدرت کو ظاہر کیا، اور اس ولایت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وہ اس کائنات کا یکتا و یگانہ خالق ہے، یکتا و یگانہ مالک ہے، یکتا و یگانہ حاکم ہے۔ اس کی شان خالقیت و مالکیت و حاکمیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ ولی مطلق ہے قائم، وہ اس قسم کی ولایت نہیں ہے کہ اللہ ہے اور پھر اس کے بالکل پیرلل ایکسس کے اندر آ کے ہارزنٹل ایکسس میں اللہ کے رسول ہمارے ولی ہیں، بلکہ یہ جو دونوں ولایتیں بعد کی ہیں، یہ نظام ولایت یہ اللہ کا قائم کرتا ہے، اللہ کا قائم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہمارا ولی و سرپرست بنایا، اللہ نے کچھ صاحبان ایمان کو ہمارا ولی و سرپرست بنایا۔ یہ جو بعد والی دو ولایتیں ہیں یہ بذات ہی نہیں ہیں، یہ چیز جو ہے کہ جس وقت حضرت نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو اس وقت بھی لوگوں نے سوال کیا، یہ جسارت کی، یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ گستاخی کی بارگاہ رسول اسلام۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں یہ چیزیں تسلیم کروائیں کہ آپ اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے مان لی۔ انہوں نے کہا اب آپ نے اپنے بھائی کو ہمارا ولی و سرپرست بنا دیا ہے، تو یہ فرمائیں کہ یہ چیز آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ حضرت نے یہ بات فرمائی کہ نہیں، میری رائے نہیں ہے ذاتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ ولایت کا جو نظام ہے وہ اللہ کا بنایا۔ پہلی چیز تو یہ جو پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں نا اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں، علی اللہ اور علی رب اور اس قسم کے جو دیگر جو نظریات ہیں، جو یہ ائمۃ الضلال تو گمراہی کے پیشوا ہیں، یہ پروفیسر تصدق جو ہے، غضنفر توسوی ہے، وہ غیور صابر ہے، اس قسم کی یہاں پر اس کو خرابی یک طرفہ نہیں ہے۔ معاشرہ جو ہے اس کی سطح علمی اور سطح فکری اتنی گر گئی ہے کہ ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ آ کے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، اور یعنی کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کہ یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ چونکہ خرابی کہاں ہے؟ ایک سطح علمی گری ہے، معاشرے کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور دوسرا پرابلم ہے کہ ایک مضبوط مرکز چاہیے معاشرے کے نظام کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، وہ نہیں ہے۔ تو اس واسطے ہر آدمی کہہ رہا ہے پدرم سلطان بود، ہم چودیگر نہیں، میرے جیسا کوئی مفسر قرآن کوئی نہیں، کوئی مفسر قرآن ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی آیت اللہ ہے، یہ اب اعلیٰ حضرت کے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے معاشرے پہ۔ یہ جو چیز ہے نظام ولایت 3 سٹیئرز پر مشتمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے، اس کے رسول ہمارے ولی ہیں، اور کچھ صاحبان ایمان ہمارے ولی ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ اب یہ آگے جا کے بحث آئے گی، یہ جو ولایت کا تیسرا مرحلہ ہے جس میں صاحبان ایمان ہمارے ولی و سرپرست ہیں، یہ آگے پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کچھ صاحبان ایمان ہیں جو منصوص من اللہ امام ہیں، اور منصوص من اللہ ہمارے ولی و سرپرست ہیں، ایک وہ ہے۔ ایک ہے غیر معصوم لوگ ہیں جو وہ بھی اسی آیت کریمہ کے ذیل میں آتے ہیں، وہ منصوص من اللہ نہیں ہے اس قسم کے، وہ یعنی لیکن ان کے پاس ولایت ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ جب ولایت کی اقسام پہ بات کریں گے اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن پر آئیں گے کہ اس وقت 2021 کے زمانے میں یہ ولایت کا نظام کہاں ہے، تو اس وقت اس مسئلے پر بات کریں گے۔ دوسری چیز کہ یہ ولایت کا نظام کیا فائدہ پہنچاتا ہے۔ شارع مقدس اسلام جو ہے اس نے اس چیز کو کیوں ڈیزائن کر کے ہمارے سامنے رکھا؟ تو عزیزان محترم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم سب کے سب امتحان میں ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے. اس امتحان کے اندر انسان کو دو مراحل پر مشتمل ہے سفر جو ہے. ایک ذات کے اندر ہے، ایک جس معاشرے میں انسان سانس لیتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے. دونوں مقامات پر جب ہم نے احسن عمل انجام دینا ہے، اپنے اللہ کے دین کو بالادست کرنا ہے، تو اس صورت میں ذات کے اندر بھی انسان کو ظلمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب اجتماعی زندگی میں ہم اترتے ہیں تو وہاں بھی ظلمات ہیں. یہ نفس کی خواہشات کا جو غلبہ ہے یہ ظلمت ہے. حقائق سے بے خبری ایک ظلمت ہے. وَعَلَىٰ حَذَل گناہوں کے شوق ایک ظلمت ہے. فاسق معاشرہ ایک ظلمت ہے. ظالم حکمران، دین فروش علماء ایک ظلمت ہے. یہ ولایت جو ہے اس کا جو بنیادی فائدہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جو ابھی میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. فائدہ ولایت کا جو ہے، الہی ولایت کا پورا نظام ہے. پہلے میں نے اسی لیے نظام عرض کر دیا کیونکہ اس آیت کریمہ میں جو دوسری میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بقیہ ولایت کے نظام کے جو مصادیق ہیں ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن چونکہ اللہ کا نظام اس واسطے ہم اسی ذیل میں اس کو لیتے ہیں. ولایت جو ہے اس کا جو فائدہ ہے انسان کو، چونکہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا مہربان ہے، محبت کرنے والا پروردگار ہے، تو جس نے ہمیں اس امتحان میں لایا ہے اس نے اس امتحان سے نکلنے کے راستے بھی بنا دیے ہوئے، اور وہ ہے ولایت کا نظام. میرے اندر گناہ کا شوق ہے، یہ ظلمت ہے، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں. ولایت ادھر جاؤ. میرے اندر نماز کے لیے طبیعت میں گریز ہے، ظلمت، ادھر جاؤ، ادھر اس سے، وہاں سے تمہیں یہ راستہ ملے گا. میں چاہتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر اللہ کا دین غالب کرو. معاشرے کے اندر ظالم لوگ کھڑے ہیں، ظلمت. کیا ولایت ایک ایسا جوہری توانائی ہے، ایک ایسا نظریہ ہے کہ اگر اس کو انسان پکڑ لے تو کسی قسم کی بھی ظلمت ظاہری ہو یا باطنی، انفرادی ہو یا اجتماعی، اس سے نکلنے کا راستہ ولایت اس سے نکالے گی ہمیں باہر. اسی واسطے امام نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت 3 ستونوں پہ کھڑی ہے: نماز، زکوٰۃ اور ولایت. حضرت نے فرمایا کہ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ستون ولایت ہے، اس لیے کہ اگر اس کو درمیان سے نکال دیں تو نماز کا ظاہری وجود باقی رہے گا مگر اس کی روح ختم ہو جائے گی. زکوٰۃ کا ظاہری وجود باقی رہے گا مگر اس کی روح مٹ جائے گی، اس میں سے ختم ہو جائے گی. یعنی دین جو ہے وہ سوائے ایک بے روح جسد کے اور کچھ بھی نہیں باقی رہتا، جو اس وقت پاکستان کی 100% یہ حالت ہے. کوئی یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 99.9%، 100% یہ حالت ہے. اس لیے کہ پاکستان کا معاشرہ جو مسلمان معاشرہ ہے اس نے اسلام کا جو نظام ولایت ہے اس میں دونوں گروہ شامل ہیں، شیعہ بھی شامل ہیں، سنی بھی شامل ہیں. اس کے اندر صرف گمراہی کی شکلیں مختلف ہیں. دونوں نے اللہ کے اس نظام ولایت کے خلاف اعلان بغاوت کیا ہوا، اعلان جنگ کیا ہوا. اس لیے چونکہ ولایت کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے عملی زندگی کے اندر نماز تو ہے لیکن روح اس میں نہیں ہے. زکوٰۃ تو ہے، کلام نہیں ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہیں، صدقات لیکن روح ختم ہو چکی ہے. اس پر بھی آنے والے وقت میں بات کریں گے.
کہ ائمہ علیہ السلام کیا سمجھانا چاہتے تھے ہمیں، لیکن عملی طور پہ آن گراؤنڈ جو ریئلٹی ہے وہ جو بھی میں نے عرض کر دی، پاکستان کا جو مسلمان معاشرہ جس میں شیعہ بھی شامل ہیں سنی بھی شامل ہیں، یہاں پر ولایت کا نظام عملی زندگی میں یہ معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا، اور اگر اس سے تقاضا کیا جائے تو وہ اس کے خلاف ریٹیلیٹ کرتا ہے، منفی رد عمل ظاہر کرتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا بالکل۔ تو یہ ولایت جو ہے اس کا یہ فائدہ ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے یا کوئی گروہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ فائدہ حاصل کرے، مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں، میرے اندر گناہوں کے شوق ہیں، سیکس کے حوالے سے، مال حرام کے حوالے سے، یا دیگر اقتدار کے حوالے سے شوق ہے کہ میں لوگوں کی گردن دباؤں یا لوگوں کی عزت پامال کروں یا جو کچھ بھی، میں چاہتا ہوں کہ میں یعنی اس سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ یعنی میں ایک رات میں بیٹھا اور میں نے بیٹھ کے اپنے اوپر غور کرنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ ابھی میں غلطی کر رہا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر احساس جو ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اس کی اصلاح کر لوں، کیا کروں میں؟ تو راستہ تو بتا، ظلمات سے نکالنے کے لیے فارمولہ صرف ایک ہے، یاد رکھیں، دیر از نو وے آؤٹ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کہ اگر ہمارا یہ خیال ہو اس چیز کے لیے، اور یہ جو ولایت کا کانسیپٹ ہے نا، یہ کہ نعرہ حیدری یا علی مدد، یہ ایک اس کا جزوی پہلو ہے۔ اگر میرا یہ خیال ہے کہ میں نے یہ نعرہ حیدری لگایا اور یا علی مدد کہہ کے یا میں نے ولایت کے دامن سے متمسک ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بے خبر ہوں، مجھے نہیں معلوم اس نظام کے بارے میں، مجھے نہیں پتہ اس نظام کے بارے میں۔ یہ نظام جو ہے ایک بہت زبردست کیمسٹری اپنے اندر رکھتا ہے، ایک بڑی زبردست روحانی سائنس ہے یہ۔ اگر ہم نے ظلمات سے نکلنا ہے، یعنی پاکستان میں یہ جو نواز شریف ہو، زرداری ہو، فلان و یہ سب کون ہیں؟ یہ بنو امیہ کے اور بنو عباس کے وارثان ہیں، فرعون و نمرود و شداد، یہ ان کے وارثان۔ ہم چاہتے ہیں اس سے نکل جائیں، ہم چاہتے ہیں اس سے بدبختی سے نجات حاصل کریں۔ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ ظلمت ہے، ایک فاسق معاشرہ، ظالم حکمران، ظلمت ہے، دین فروش علماء، یہ 65 تصدق غضنفر توسوی، یہ ظلمات ہیں۔ ان سے نکلے کیسے؟ ولایت۔ اب ولایت کس طرح سے مجھے فائدہ پہنچائے گی؟ میں یعنی 18 ذی الحج کو ایک میلاد کروں، یا میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں، یا میں زیادہ نعرے لگاؤں، جھنڈیاں لگا دوں، کیا کروں اس چیز سے کہ ولایت مجھے فائدہ پہنچائے؟ تو میرے عزیزان، ولایت سے فائدہ حاصل کرنے کا بھی صرف ایک طریقہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ غیر مشروط ولی امر کی، اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو بھی ولی امر ہو اس کی غیر مشروط فرما برداری جو ہے، انکنڈیشنل سرنڈر اس کے سامنے، جسے قرآن کریم سورہ بقرہ میں وقالوا سمعنا وآطعنا، انکنڈیشنل سرنڈر اس کے سامنے کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اطاعت کسی مخصوص ڈومین کے اندر نہیں کہ جی میں نے حج پہ جانا ہے، یہ عمرے پہ جانا ہے تو مجھے بتائیں میں نے احرام کا لباس کیسے پہننا ہے، میں نے طواف کیسے کرنا ہے، میں نے نماز اور مال کمانا کیسے ہے، اور مال خرچ کیسے کرنا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی جوانی کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ میں اپنی مرضی سے کروں گا؟ نہیں، ایسا چیز کوئی نہیں۔ اطاعت بھی جو ہے وہ زندگی کے ہر پہلو کے اندر ہے، پھر ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ انتخابات ہوئے، ناردرن ایریا میں انتخابات ہوئے، ابھی آزاد کشمیر میں،
تو وہاں پہ یعنی جو مسلمان رہتے ہیں، ایک سوال ہے، بہت سارے شیعہ کمیونٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں لینا چاہیے۔ جو لینے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک صاحب کہتے ہیں جی عمران خان کے پیچھے چلنا چاہیے، دوسرے کہتے ہیں جی نہیں نواز شریف کے پیچھے چلنا چاہیے۔ کیا کیا جائے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، قرآن کریم اختلاف سے منع نہیں کرتا، نہ برا کہتا ہے اسے۔ اختلاف، جیسے ہم یہاں پہ 7 8 10 آدمی بیٹھے ہیں، ہم سب کی شکلیں مختلف ہیں، ہمارے افکار بھی مختلف ہیں، ہماری پسند بھی مختلف ہے، ہماری ناپسند بھی مختلف۔ یہی تو کھیل ہے، یہی تو سارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی فکر کو اللہ اور رسول کی مرضی کے اندر تابع کرنا ہے اس کے، یہی تو امتحان ہے سارا۔ اختلاف جو ہے قرآن کریم اس کو قطعاً برا نہیں کہتا، اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کا حل جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ میں نے نواز شریف سے پوچھنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے عمران خان سے پوچھنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے زرداری سے پوچھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، زندگی کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، میاں بیوی میں اختلاف ہے، بیوی کہتی ہے بیٹی کی شادی ادھر کرنی ہے، میاں کہتا ہے ادھر کرنی ہے، اختلاف تو ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے فی شیء، زندگی کے کسی میں، فردوہ الی اللہ ورسول، اطاعت کرنی ہے، ورنہ اطاعت کے بغیر ولایت فائدہ نہیں پہنچائے گی، یاد رکھیے گا، اور زندگی کے ہر مسئلے میں کرنی ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں، میں نے پانی پینا ہے، مثال کے طور پہ عزیز کہتے ہیں جی یہ پانی اس طرح سے پئیں، میں کہتا ہوں جی دوسرے طریقے سے پئیں، اختلاف تو ہو گیا نا۔ اب اس کا حل کیسے کریں؟ فردوہ الی اللہ ورسول۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، کل اس کی مزید وضاحت کریں گے اس چیز کے لیے کہ دیکھیے ولایت جو ہے وہ اس ایک انسانی اور اسلامی معاشرے کا ایک پریکٹیکل اسپیکٹ ہے۔ اگر اس کو درمیان سے نکالیں گے پورے کا پورا دین دھڑام سے نیچے آئے گا۔ تو جو اس وقت عملی طور پہ یہی کیفیت ہے پاکستان میں اس وقت، یہی دونوں کے دونوں گروہ جو ہیں انہوں نے ولایت کو ڈس اون کیا ہوا ہے۔ آگے تفصیل میں جب بات کریں گے تو انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔